السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کے سبق ہے باب الدعاء والادعیہ، یعنی اس باب میں ہم دعا اور لفظ دعا کی تحقیق، اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی، دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم لفظ دعا کی تحقیق کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ لفظ دعا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے حروف اصلی دال، عین اور واو ہے، اور اس کا فعل ماضی دعا اور مضارع یدعو ہے۔ دعا یدعو دعاء باب نصر ینصر سے ہے۔ دعا کے لغوی معنی ہے مائل ہونا، متوجہ ہونا، پکارنا۔ دعا کے اصطلاحی مفہوم ہے اظہار غایت التذلل والافتقار الی اللہ والاستکانۃ لہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اطاعت و فرمانبرداری، اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنے محتاج ہونے کا اظہار کرنا۔ یعنی بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ اس رابطے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چھوٹے ہونے اور محتاج ہونے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے، اپنی بھلائی طلب کرنے اور اپنے آپ سے مصیبت اور نقصان کو دور کرنے کے لیے انتہائی عاجزی کے ساتھ پکارتا ہے۔ اب دعا کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ دعا ایک عبادت ہے، جس طرح ہماری اور عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اس طرح اور دوسری عبادات ہیں، اسی طرح دعا بھی ہماری ایک عبادت ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا کیا ہے؟ ساری عبادت کا مغز ہی دعا ہے۔ اگر عبادت میں سے دعا ہی نکال دی جائے تو باقی ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ لیکن دوسری عبادات کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس طرح حج اس کا وقت ہوگا، زکوٰۃ کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، لیکن دعا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا ہم کسی بھی وقت، کہیں بھی، کسی بھی حال میں، کسی بھی زبان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کر سکتے ہیں، اپنی فریاد، اپنی پکار اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور دعا مانگنے کا طریقہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا۔ دعا ہم کسی بھی زبان میں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، لیکن جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک میں سے دعائیں بتائی ہیں جن کو ہم قرآنی دعائیں کہتے ہیں، اور اسی طرح احادیث سے جو دعاؤں کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں ان کو ہم مسنون دعائیں کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآنی اور مسنون دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ان میں برکت اور جامعیت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اچھی طریقے سے اپنی پکار کو رکھ سکتے ہیں۔ دعا کی فضیلت میں دعا عبادت ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سا ہی کار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی بڑائی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء یرد البلاء، دعا مصیبت کو بھگا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں کیا ہوتا ہوں؟ اس سے خوش ہوتا ہوں۔ دعا کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ دعا مومن کے لیے حفاظت ہے، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا اور دین کا ستون ہے، اور آسمانوں اور زمین کا
نور ہے۔ تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح دعا کی تیسری جو اہمیت ہے کہ دعا تکلیف اور راحت، یعنی دعا ہر حال میں ہمیں کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ جب کوئی خوشی ملی تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، نہیں، دعا خوشی میں بھی ہم نے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر کریں گے، اس سے مانگیں گے تو وہ اور زیادہ دے گا۔ اور جب تکلیف ہے، تکلیف میں تو انسان اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن دعا ہر حال میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ جو لوگ صرف خوشی میں یا صرف تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا تکلیفوں اور بے چینیوں میں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت بھی کثرت سے دعا کرے۔ یعنی اس حدیث میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو راحت میں تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں اور غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دعا کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ دعا مومن کو ہر حال میں غم اور راحت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔